الآخرین وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں اور عزیز طالب علموں، یہ مہینہ رجب کا مہینہ ہے جس کے بارے میں قرآن مجید اعلان کرتا ہے کہ یہ محترم مہینہ ہے۔ 4 مہینوں کو قرآن مجید نے خاص کیا۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو محترم بنایا، قابل تعظیم بنایا، قابل احترام بنایا، اس لیے کہ ان مہینوں میں جنگیں نہیں ہوتی تھیں۔ کفار مشرکین جو جنگ کیا کرتے تھے وہ ان مہینوں میں روک دیتے تھے، اس لیے کہ یہ مہینے قابل احترام تھے۔ ان میں کسی کا خون نہیں بہایا جائے گا، ان میں کسی کا قتل نہیں کیا جائے گا، ان میں کسی کو مارا پیٹا نہیں جائے گا، کسی طرح کا کوئی جھگڑا نہیں ہوگا۔ جو لڑائی جو جھگڑے شروع تھے وہ اس مہینے میں رک جایا کرتے تھے۔ وہ مہینے، ایک مہینہ تو محرم الحرام کا ہے، ذوالقعدہ کا ہے، ذوالحجہ کا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک مہینہ رجب کا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ رجب میں اور شعبان میں ہمارے لیے خوب برکت عطا فرما، ہمیں خوب برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہوا کرتی تھی ہر رجب کے مہینے میں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ دعا کرتے؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں دنیا سے آسمان کی طرف گئے، دنیا سے آسمان کی طرف گئے، جس کو ہم لوگ سفر معراج کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم مبارک کے ساتھ آسمان کی طرف گئے، اور واقعہ یہ پیش آیا کہ جب کفار نے بہت پریشان کیا، جب دشمنوں نے بہت پریشان کیا، تو اللہ نے آپ کو آسمان کی طرف بلایا تاکہ آپ کو تسلی دی جائے، آپ کو اطمینان قلب حاصل ہو، اور آپ کو جو تکلیفیں ملی ہیں وہ سب کافور ہو جائیں۔ آپ مشاہدہ کر لیں ان چیزوں کا جن کے بارے میں روز آپ کو حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام بتاتے ہیں۔ آپ خود بنفس نفیس اپنی آنکھوں سے اس چیز کو دیکھ لیں۔ اللہ نے بلایا آسمان کی طرف، اور واقعہ یہ ہوا کہ آپ مسجد الحرام حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر میں سو رہے تھے۔ اچانک راتوں رات حضرت سیدنا جبرائیل آئے اور آپ کے تلوے میں اپنا پر لگڑا۔ آپ جگے، فرمایا کہ جبرائیل کیا بات ہے؟ تو حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے آقا، اللہ نے آپ کو بلایا، اللہ نے آپ کو آسمان کی طرف بلایا ہے، اور میرے ساتھ یہ سواری ہے، آپ اس پہ سوار ہو جائیے اور آپ کو ہم آسمان کی طرف لے چلتے ہیں۔ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام آپ کو مسجد الحرام سے اٹھایا اور براق پہ بیٹھایا، اور پھر بیت المقدس میں آپ کو روک دیا۔ بیت المقدس کے دروازے کے قریب وہ سواری جو حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے اس کو وہیں باندھ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کے اندر مسجد اقصی میں 2 رکعت نماز نفل ادا کی۔ اور پھر اس کے بعد حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام ایک زینہ لے کر آئے۔ وہ زینہ کیسا تھا اللہ ہی جانے، وہ کس کیفیت کا زینہ تھا، وہ کس آلہ سے بنا ہوا تھا، وہ کیسا تھا۔ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام اس زینے کو سامنے کیا، اور آپ اس زینے پر چلے،
اور چلتے گئے یہاں تک کہ آسمان کے اوپر چلے گئے۔ بتانے میں مجھے دیر لگ رہی ہے، بتانے میں مجھے دیر لگ رہی ہے، اتنی دیر میں تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر پہنچ گئے۔ اور جب آسمان پر پہنچے تو آپ کبھی حضرت موسیٰ سے مل رہے، کبھی حضرت ہارون سے مل رہے، کبھی حضرت یحییٰ سے مل رہے، کبھی حضرت سیدنا ابراہیم سے مل رہے، کبھی حضرت سیدنا اسماعیل سے مل رہے۔ جن جن پیغمبر سے آپ مل رہے ہیں ان پیغمبر سے آپ کا تعارف حضرت سیدنا جبرائیل کرا رہے ہیں، اس لیے کہ وہ پیغمبر اللہ سے جبرائیل کے ذریعے اور اپنی صحیفوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تو سنا تھا، ان کے آنے کی خبر تو سنی تھی، ان کے بارے میں معلومات تو حاصل ہوئی تھی انہیں، لیکن انہوں نے شکلاً نہیں دیکھا آپ کو، آپ نے ان کی زیارت نہیں کی تھی۔ اب جب خود حضرت سیدنا جبرائیل بتا رہے ہیں کہ یہ وہی پیغمبر ہیں جن کے بارے میں تمہیں خبر دی گئی تھی اور جن کے بارے میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہوں گے اور نبیوں کے بھی نبی ہوں گے، آپ ملاقات کرتے جا رہے ہیں اور پھر دھیرے دھیرے آپ وہاں پہنچ گئے جہاں حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں جا سکتے۔ آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے، پھر جب آپ سدرۃ المنتہا پر پہنچے پھر آپ بیت المعمور کی طرف گئے۔ وہ بیت المعمور، وہ اللہ کا پاکیزہ گھر جو آسمان کے اوپر ہے، جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور پھر قیامت تک ان 70,000 فرشتے کی دوبارہ کبھی باری نہیں آئے گی اس پاکیزہ گھر میں داخل ہونے کی۔ آپ جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ اس درخت کے پتے تو اتنے بڑے بڑے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ہاتھی کے کان ہیں، اور اس کے پھل اتنے بڑے بڑے ہیں، ایسا لگتا ہے یہ کوئی عجیب سی چیز ہے، لیکن وہ اس درخت کے پھل اور اس درخت کے پتے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس درخت پر پروانے گر رہے تھے، اس درخت پر سونے کے پروانے گر رہے، عجیب سی نورانی بارش ہو رہی تھی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کی زیارت کر رہے، اسے دیکھ رہے، گویا آپ کو تسلی مل رہی، آپ کو اطمینان قلب حاصل ہو رہا ہے، اور آپ کی وہ تکلیفیں کافور ہو رہی ہیں جو کفار مکہ سے آپ کو ملی تھی۔ اور اللہ نے آپ کو اسی لیے بلایا ہی تھا کہ آپ اپنی مصیبتوں کو بھول جائیں، آپ اپنی تکلیفوں کو بھول جائیں، اور ان نعمتوں کا خود آپ مشاہدہ کریں اور ان چیزوں کو خود آپ دیکھیں جو آپ کو جبرائیل کے ذریعے معلوم ہو رہی۔ پھر ایک مقام وہ آیا جہاں آپ کو جبرائیل نے بھی چھوڑ دیا، آپ اکیلے ہو گئے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل تم تو میرے ساتھ مکے سے یہاں تک آئے ہو، اب مجھے اکیلا چھوڑ دو گے؟ اب مجھے اکیلا چھوڑ دو گے؟ حضرت جبرائیل بتا رہے ہیں، اور حضرت جبرائیل کا مقام اور میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام وہاں پر واضح ہو رہا۔ حضرت جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ اے میرے پیغمبر، اگر میں ایک بارش بھی آگے بڑھ گیا اس سے تو میں جل کر خاک ہو جاؤں گا۔ اب آپ ہے اور آپ کا رب ہے، آپ جائیے اور آپ کا رب جو کچھ کہے آپ سے آپ اس کو سنیے۔ عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوی اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی، کہ پردے ہٹ گئے اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلتے چلے گئے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اللہ کہہ رہا جو کچھ میں نے مجھے وحی کرنا تھی میں نے اپنے پیغمبر کو وہ چیز بتا دی۔ آیا پیغمبر نے آپ کی زیارت کی کہ نہیں؟ پیغمبر نے اللہ کو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی زیارت کیا نہیں؟ اس بارے میں کوئی صحیح حدیث ایسی نہیں ہے، کوئی صحیح حدیث ایسی نہیں ہے جس سے یہ معلوم ہو کہ اللہ کے پیغمبر نے اپنے رب کو دیکھا۔ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ پردے ہٹا دیے گئے، اور اللہ نے خود، یوں تو جبرائیل کے ذریعے دنیا میں وحی کا نزول آپ پر ہوتا تھا، لیکن جب آپ آسمانوں پر گئے تو اللہ نے
جبرائیل کا واسطہ ختم کیا اور خود جو کچھ کہنا تھا آپ سے کہا، خود جو کچھ کہنا تھا وہ آپ سے کہا۔ اللہ نے کیا باتیں آپ سے کی؟ اس لیے کہ محبوب اور حبیب دونوں آمنے سامنے، محبوب اور حبیب دونوں آمنے سامنے ہیں، اور دونوں نے جو باتیں کی ہوں وہ کی ہوں۔ ان میں سے کچھ باتیں اللہ کے پیغمبر نے اپنی امت کو بتائی اور کچھ باتیں نہیں بتائیں، وہ باتیں بتانے کے لائق ہی نہیں رہیں، وہ باتیں ہم لوگوں کے کام ہی کی نہیں رہیں، اس لیے اللہ کے پیغمبر نے انہیں نہیں بتایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دکھایا گیا، جہنم دکھائی گئی، جنت دکھائی گئی، اور نعمتوں کا مشاہدہ کرایا، ہر چیز آپ کو دکھا دی گئی۔ پھر جب آپ واپس ہونے لگے تو دیکھا کہ کچھ آدمی ہیں جن کے ناخن تانبے کے ہیں، اور وہ اپنے ناخن سے اپنا پورا جسم نوچ رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، پھاڑ رہے ہیں۔ پوچھا اللہ کے پیغمبر نے، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ اے پیغمبر، یہ لوگ دنیا میں ایک دوسرے کی برائیاں کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کی غیبت کیا کرتے تھے، ان کی یہ سزا قیامت تک رہے گی کہ یہ اپنے آپ کو پھاڑتے اور کاٹتے نوچتے رہیں گے اور پھر اسی تکلیف میں مبتلا رہیں گے۔ کچھ آگے اور بڑھے، پھر دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پیٹ اتنے بڑے ہیں جیسے لگتا ہے کہ رہنے کے گھر ہوں، اور ان پیٹوں کے اندر سانپ جھلک رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ ان پیٹ کے اندر سانپ جھلک رہے ہیں، مجھے چلتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے کہا یہ لوگ دنیا میں سود کھایا کرتے تھے، یہ لوگ دنیا میں سود کھایا کرتے تھے، اس لیے ان کی سزا اللہ نے یہ مقرر کی۔ کچھ آگے بڑھے اور لوگ ایسے لوگ بھی نظر آئے جن کے سامنے اچھا گوشت بھی رکھا ہوا ہے اور سڑا ہوا بدبودار گوشت بھی رکھا ہوا ہے، اور وہ لوگ اچھے گوشت سے نہیں کھا پا رہے ہیں، اسی سڑے ہوئے گوشت سے کھا رہے ہیں۔ پوچھا جبرائیل سے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت سیدنا جبرائیل نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جن کی خود کی اپنی بیویاں ہوا کرتی تھیں، یہ اپنی بیویوں کو چھوڑ کر دوسری فاحشہ عورت کے پاس جایا کرتے تھے، آج ان کی یہ سزا ہے کہ انہیں بدبودار گوشت کھلایا جا رہا ہے، یہ اچھا گوشت آسمان میں نہیں کھا سکتے۔ کچھ آگے اور بڑھے کہ دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں اور ان کے سر پتھر سے کچل دیے جا رہے۔ اللہ کے پیغمبر دیکھتے رہے کہ ان کا سر کچلا جاتا ہے، پھر یہ صحیح ہو جاتے ہیں، پھر کچلا جاتا ہے۔ پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ ان کا سر کیوں کچلا جا رہا؟ جبرائیل نے بتایا یہ لوگ نماز میں سستی کرنے والے ہیں، یہ لوگ نماز کو چھوڑنے والے ہیں، نماز میں کاہلی کرنے والے ہیں۔ آج ان کی سزا یہ ہے کہ ان کا جسم پتھروں سے پیسا جائے گا، ان کا سر کچلا جائے گا، اور قیامت تک ان کی یہی سزا ان کے رب نے مقدر کر دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ دیکھا، بہت کچھ دیکھا۔ یہی کیا کافی ہے عبرت کے لیے؟ یہی کیا کافی ہے عبرت کے لیے کہ آدمی اگر ان واقعات کو سن کر، اور آپ جانتے ہیں کہ زمین پہ آسمان تو آ سکتا ہے، پہاڑ تو ہل سکتا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ایک بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، غلط نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمارا اور آپ کا اور ہر ایک مسلمان کا ایمان ہے۔ اگر اس بات پر ایمان نہیں ہے تو ہم مسلمان نہیں ہیں، اگر اس بات پر ایمان نہیں ہے تو ہم مسلمان نہیں ہیں سرے سے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے، ہر ایک بات پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی زیارت کر لی، مشاہدات دیکھ لیے، تو آپ پھر بیت المقدس پر اتار دیے گئے، مسجد اقصی میں اتارے گئے، اور وہ انبیاء جن کی ملاقاتیں آسمان کے اوپر آپ سے ہو رہی تھی، وہ سب آپ کے ساتھ اسی بیت المقدس میں آئے، گویا کہ آپ کو رخصت کرنے آئے ہوں، آپ کو الوداع کہنے آئے ہوں، آپ کو چھوڑنے آئے ہوں۔ پھر بیت المقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پیغمبروں کی امامت فرمائی۔ اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ آیا اللہ کے پیغمبر نے کون سی نماز پڑھائی؟
مفسرین نے یہ بھی کہا کہ آپ آسمان پہ جانے سے پہلے آپ نے امامت فرمائی، اور بعض نے کہا کہ نہیں، جب آسمان سے آپ اترے اور آپ کے ساتھ انبیاء آپ کو رخصت کرنے آئے تو آپ نے نماز پڑھائی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں، جو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ آپ نے پہلے نماز پڑھائی، تو ان کے جواب میں جو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ بعد میں پڑھائی، وہ یہ کہتے ہیں کہ جبرائیل تو آپ کا تعارف ہر پیغمبر سے کرا رہے تھے، یہ تو صریح حدیث ہے۔ اگر آپ پہلے ہی نماز پڑھائے ہوتے تو پھر تعارف کی کیا ضرورت تھی؟ پھر تو تمام انبیاء خود ہی جان لیتے کہ یہ امام الانبیاء ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نہیں، بعد میں آپ نے نماز پڑھائی، اور وہ نماز غالباً مفسرین نے کہا کہ صبح کی نماز تھی، فجر کی 2 رکعت نماز آپ نے تمام انبیاء کو پڑھائی، اور آپ نے ثابت کر دیا، گویا اللہ نے یہ بتا دیا کہ یہ امام الانبیاء، رسول الرسل اور محبوب رب العالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے کہ پیغمبر آپ سے پہلے جتنے آئے وہ سب اپنے اپنے علاقے کے پیغمبر آئے، اپنے اپنے گاؤں کے پیغمبر آئے، لیکن جب یہ پیغمبر آئے تو یہ امام الانبیاء بن کے آئے، امام الرسل بن کے آئے، اور پوری کائنات کے پیغمبر بن کے آئے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ ایک قریے اور ایک گاؤں کے پیغمبر نہیں، بلکہ پیغمبروں کے بھی پیغمبر، رسولوں کے بھی رسول۔ اسی لیے آپ کو وہاں آپ کے پیچھے تمام انبیاء کو کھڑا کر کے یہ ثابت کر دیا گیا کہ آپ ہی اللہ کے آخری پیغمبر اور آپ ہی امام الانبیاء ہیں، اور آپ ہی اللہ کے آخری پیغمبر ہیں اور ابدی پیغمبر۔ اب آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں۔ میں نے جو آیت پڑھی تھی اس کا ترجمہ سن لیجئے۔ قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات، یعنی اللہ کی ذات پاک ہے، پاکیزہ ہے، جو اپنے بندے کو، یہاں قرآن مجید نے بعبدہ کا لفظ استعمال کیا، اور عبد انسان کے لیے بولا جاتا ہے، بندے کے لیے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کو لے گیا۔ یہاں یہ صراحت ہو گئی کہ نبی اللہ کا بندہ ہوتا ہے، نبی اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ کفار نے کہا پیغمبر سے کہ اگر اللہ کو نبی بنانا ہوتا تو تم ہی ملے تھے۔ وقالوا لولا انزل علیہ ملک، اللہ تو کوئی فرشتہ بھیج سکتا تھا۔ تو اللہ نے اس کے جواب میں کہا وَلَوْ أَنزَلْنَاهُ مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ، اگر فرشتہ نازل ہوتا تو تمہارا قصہ ختم کر دیا جاتا۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، کہ اگر اللہ فرشتوں کو بھی رسول بناتا تو پہلے اس کو رجل بناتا، پہلے اس کو آدمی بناتا، پھر اس کے بعد پیغمبر بناتا۔ تو یہ بات وضاحت اور صراحت سے قرآن مجید میں بتا دی گئی کہ جو پیغمبر ہوگا وہ اللہ کا عبد ہوگا، اللہ کا بندہ ہوگا۔ جو پیغمبر ہوگا وہ اللہ کا بندہ ہوگا اور اللہ کا عبد ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد الاقصی کی طرف لے گئی، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِهِ، تاکہ اللہ فرماتا میں اپنی نشانیاں، اپنے مشاہدات انہیں دکھا دوں۔ اچھا، بیت المقدس کیوں لے جایا گیا؟ اس لیے کہ وہ ہزاروں پیغمبروں کا مدفن، وہاں ہزاروں پیغمبر مدفون ہے، اور وہ مسکن بھی ہزاروں پیغمبروں کا رہا، اور وہ بہت محترم مسجد ہے جس کا آج جھگڑا چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔